تمہارا مسلسل ناممکن دعاؤں کے لیے اللہ کے حضور فریاد کرنا تمہارے ایمان کا ایک سخت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ بے شک میں قریب ہی ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں ضرور سنتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی بہترین نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگا کریں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل سے کی جانے والی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک مسلسل قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی یا جلد بازی سے کام نہ لے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی، ابھی پھر دعا مانگی، مگر میں اس کو قبول ہوتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں، جس کے بعد وہ مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چند ایک نشانیاں نظر آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعاؤں کی مقبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر حرف کن فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی مصروفیات زندگی میں سے وقت نکال کر اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرنے لگے، یعنی استغفار کی تسبیح کرنے لگے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے، یعنی اس نے برائیوں کو ترک کر کے توبہ کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے صراط مستقیم پر چلا دے۔ جب کوئی مشکل اور مصیبت کے وقت تسلی اور مدد کے لیے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بندے کا اللہ کے سامنے دعا مانگنا دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہترین نشانی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان بلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس، آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہو پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصائب کے وقت اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ عیش و آرام کے ایام میں خوب دعا مانگا کرے، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ خود قرآن میں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور جان رکھو کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تمہاری زندگی میں آنے والا کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف تمہیں اللہ کے قریب لے کر آتی ہے، اور جانتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہارا اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ کی ذات سے جڑنا، اور تمہیں اپنی انا کو مار کر عجز و انکساری کے ساتھ رہنے لگنا، برائی کا بدلہ بلائی سے دینا، تو سمجھ جاؤ کہ عنقریب تمہاری مشکلات کو آسانی میں بدلنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بہترین عطائیں تمہارا مقدر بننے والی ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچا کریں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا دعا کی قبولیت ہو، بلکہ کبھی کبھار چیزوں کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی باری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ یہ امتحان ہوتا ہے ہمارے صبر کا، ضبط کا اور یقین کا۔ دعا تو کسی وقت بھی مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ پاک سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ وہ دن تیرے لیے قبولیت کا ہو۔ اگر آپ نے اللہ سے ایک ہی دعا کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے تو ضرور کریں، اور تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ اور جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دعا کی امید کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقۂ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اپنی مشکلات، آزمائشوں اور خواہشات اور ناممکن حالات کو بتا دیں کہ آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ایک کن پوری کائنات کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، تو پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ صرف آپ کی ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اللہ نے تو قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے، سچا اور پکا وعدہ۔